بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العزت کی اس زمین کے اوپر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو ہستیاں آئی ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد جن لوگوں کو، جن نفوس قدسیہ کو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر بلند و بالا مقام عطا کیے ہیں، وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اور اس زمین کے اوپر ہر چیز کی لعنت اس شخص کے اوپر برستی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے اوپر بھی اعتراض اٹھاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک خطبہ مستقل اس موضوع پر دیا تھا کہ صحابہ کرام کے آپس کے کسی بھی اختلاف کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیے۔ بحیثیت بشر ان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ نے خود اپنی کلام کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان سے درگزر کیا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے ہیں اور وہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب جس خالق نے جزا سزا کا فیصلہ کرنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو دوسرے تیسرے بندے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ گفتگو کرے؟ اس لیے یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات انسان کی زبان کی چھوٹی سی غلطی جہنم کی گہری وادیوں کے اندر اس کو داخل کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک بندہ جنت کے قریب پہنچ گیا لیکن وہ ایسا کوئی کام کر جاتا ہے، اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ بولتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی وادیوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے خلاف بھی زبان کھولتے وقت 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ آپ کا ہر صحابی جنتی ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، اللہ کے رسول بھی ان سے راضی گئے ہیں اور ہر مومن ان سے راضی ہے۔ آج ہم جس بابرکت ہستی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں
وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول ای الناس احب الیہ، آپ کی طرف محبوب ہستی کون سی ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے حضرت عائشہ کا نام لیا۔ پھر مردوں میں پوچھا گیا تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے، یہ اوپر والا سپیکر بند کر دیں، جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ صرف ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے باپ جو تھے وہ ان کو لے کر گئے بتوں کے پاس کہ بیٹا ان کی آپ نے پوجا کرنی۔ تو باپ جب واپس چلے گئے تو اس سے سوال کرنے لگے بت سے، کہنے لگے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے سکتے ہو؟ اب وہ بت تھا، اس نے کیا بولنا تھا؟ میں حاجت مند ہوں، کیا میری کوئی حاجت پوری کر سکتے ہو؟ جواب نہیں آیا تو پھر واپس آ گئے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی ہے۔ ہر وہ بری خصلت سے اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بچا کر رکھا تھا۔ اور یہ صدیق کا جو لقب ملا ہے سیدنا ابو بکر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع کے اوپر ان کو صدیق کہا تھا۔ دلائل نبوت کے اندر ایک واقعہ ہے، امام بہقی کی کتاب دلائل نبوت کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے تو قریشی سیدنا ابو بکر کے پاس آ گئے، کہنے لگے ابو بکر جس کی ہر بات کی تم تصدیق کرتے ہو، وہ پیغمبر تو آج یہ بھی کہتا ہے کہ میں آج رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً ہی ایسی بات کہی ہے تو پھر اس کے اندر شک کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے تو وہ ضرور آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ احد کے اوپر تشریف لے گئے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ کے ساتھ سیدنا عمر بھی تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی تھے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے۔ تو آپ احد ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، حرکت نہ کر، رک جا۔ کیوں؟ فانما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، وصدیق، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، وشہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید کھڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کو صدیق کہا تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی وہ ذات ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سوال کے مانا تھا۔ یہ آپ کے
نبوت سے پہلے بھی ساتھی تھے. لوگوں نے جب آ کر بتایا کہ آپ کے ساتھی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، آ کر پوچھنے لگے میں نے یہ باتیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں لوگوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں. اس وقت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے. آج تک میں نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی بات جب آپ نے کی ہے تو آپ سچے ہیں. اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، آپ کے یہ وہ ساتھی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خوشخبری سنائی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے. آپ نے فرمایا ابشر اے ابو بکر، تیرے لیے خوشخبری ہو. کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا فَأَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اللہ نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا. تو ایک جنتی انسان ہے. بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. فرمایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہازان سجیدان، یہ دونوں سردار ہیں. اس کے سردار؟ جنت کے اندر جو بزرگ ہیں نا ان کے سردار ہیں. نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ہر انسان کے سردار اللہ رب العزت نے ابو بکر و عمر کو بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو شخص جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نودی من ابواب الجنہ، اس کو جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا یا عبداللہ ھذا خیر، اس طرف سے آؤ یہ بہتر ہے. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، فرمایا جو شخص نمازی ہوگا اس کو باب الصلاۃ کی طرف سے آواز دی جائے گی. ومن کان من اہل الجہاد، جو جہاد کرنے والا ہوگا، مجاہد ہوگا، جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو باب الجہاد سے، جنت کے اندر جنت کا ایک دروازہ باب الجہاد ہے، اس کو اس طرف سے بلایا جائے گا. اور جو شخص دنیا کے اندر روزہ دار رہا ہے، من اہل الصیام، روزہ دار ہوگا، اس کو باب الریان کی طرف سے بلایا جائے گا. اور جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے سخی ہوگا، صدقات و خیرات کرتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر، جانا تو ہر انسان نے ایک دروازے سے ہی ہے، لیکن کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا، کسی شخص کو اللہ رب العزت یہ شرف بھی عطا کریں گے، یہ مقام بھی عطا کریں گے کہ اس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں نعم وارجو ان تکون خیرا منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی قیامت والے. یہ وہ صدیق ہے، یہ وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا، ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکتا، قیامت والے دن اللہ رب العزت خود دیں گے. اس شخص کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی کے کیا کہیں. اللہ رب العزت نے کون سا مقام عطا کیا ہے. یہ صرف نبی کی زبان سے آپ کو صدیق نہیں کہا گیا، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کی ہے سورۃ آل عمران کی شان، ایک آیت کے شان نزول کے اندر، کہ آپ یہودیہ کے ایک مدرسے میں گئے
وہاں کیا دیکھا؟ یہودیوں کا ایک راہب ہے، اس کو آپ نے کہا سیدنا ابو بکر نے کہ اللہ سے ڈر جاؤ کہ تمہاری کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس نے آگے سے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے، نعوذ باللہ، وہ لوگوں سے صدقات و خیرات مانگتا ہے، ہم غنی ہیں۔ اب ایک ایمان والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی غیرت دل میں ہے، رہا نہ گیا، کھینچ کے ایک تھپڑ مارا اس کے چہرے کے اوپر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کر اس نے اپنی شکایت پیش کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر اس نے ایسی ایسی باتیں کی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میری غیرت نے جوش مارا، اس لیے میں نے تھپڑ مارا ہے۔ اب یہ انصاف کرنے والا پیغمبر تھا، آپ نے اس وقت فرمایا ابو بکر یا گواہ پیش کرو۔ اللہ کے پیغمبر ہے میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں، ہاں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت ضرور گواہ ہے۔ لوگ اس صحابی کی صداقت سے انکار کرتے ہیں جس کی صداقت کی گواہیاں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اتاری۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جب تک اس صداقت کی گواہی کو نہیں پڑھ لیتا اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کون سی صداقت کی گواہی؟ اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر اتارا ہے۔ جیسے صدیق نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر زمین کے اوپر میرا کوئی وہاں پر مسلمان موجود نہیں تھا جو میری گواہی دے، ہاں آسمانوں کے اوپر اللہ ضرور گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آیات اتاری تھی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے قسمیہ انداز کے اندر بیان فرمایا، قسمیہ انداز کے اندر فرمایا کہ اللہ نے یقیناً ان کی باتوں کو سنا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اور صرف ایک بات نہیں، اللہ رب العزت نے ان کی پچھلی ساری خصلتوں کو کھول کے رکھ دی کہ یہ یہودی آج کی بات نہیں ہے کہ اپنی باتوں سے مکرنے والے، ان کی جو تو پرانی آتے ہیں، یہ نبیوں کے بھی قاتل ہیں، یہ تو نبیوں کے بھی قاتل ہیں۔ رات کو ہی میں تاریخ کی ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ بد نصیب قوم ہے جنہوں نے ایک دن کے اندر 43 انبیاء کو قتل کیا تھا، 43 نبیوں کو قتل کیا، اور اسی دن شام کے وقت 170 مذہبی رہنما 170 علماء کو قتل کیا۔ یہ وہ بد نصیب قوم ہے۔ تو صدیق اکبر کی صداقت کی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے صدیق کہا ہے، جن کی صداقت کی گواہیاں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی نا، آپ نے فرمایا میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ رب العزت خود دیں گے، کہ انہوں نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ اور سن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی نا تو رونے لگے، رو کر کیا کہا حل انا و مالی، اللہ کے رسول حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا سارا مال آپ ہی کا تو ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت پڑی ہے، صدیق نے جو کچھ تھا سب کچھ قربان کیے ہیں۔ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تھا، سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے کر نکلے تھے، اور ذہن میں یہ تھا کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ابو بکر تو گھر کا سب کچھ لے کر آ گئے، سب کچھ لے کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟
اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے. اور ان کی خلافت کا اعلان اللہ کے رسول خود کر کے گئے ہیں. بعض روایات کے اندر واضح الفاظ ہیں اور بعض روایات کے اندر اشارے کنائے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، آپ کی یہ روٹین تھی، آپ صبح کے وقت فجر کے بعد صحابہ کرام سے بعض اوقات پوچھا کرتے تھے کسی کو کوئی خواب ہے؟ ایک دن صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، ایک شخص نے اپنا خواب سنایا، اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے. مسند احمد کی روایت ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے زمین و آسمان کے درمیان ترازو لگا ہوا ہے اور اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر آپ کو بٹھایا گیا ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بٹھایا گیا. اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے کہ صدیق آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا اور سیدنا صدیق اکبر کا پلڑا جو تھا نا وہ ہلکا ہو گیا. پھر آپ کو اتارا گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو تولا گیا. اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ پھر سیدنا ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا اور سیدنا عمر جو تھے ان کا پلڑا ہلکا ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ تولا گیا. اللہ کے رسول تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولا گیا. فرمایا کہ پھر سیدنا عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا اور حضرت عثمان کا پلڑا ہلکا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خواب کی تعبیر بیان کی. آپ نے فرمایا اس خواب سے مراد پیغمبر کے خلفاء کی طرف اشارہ ہے. یہ تینوں خلفاء ہوں گے میرے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عمر بن خطاب کے بعد سیدنا عثمان غنی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے بادشاہی دیں گے، جس کو چاہیں گے خلافت دیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان کر کے گئے. آپ نے خلافت کی طرف اشارہ کیے. آپ نے اپنی وہ بیماری جس کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے اندر بیان فرمایا تھا کہ مومن اور اللہ رب العزت کے رسول صرف اس بات پر راضی ہیں اللہ کے پیغمبر کے بعد اگر خلیفہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے. اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین بنایا ہے. جب آپ بیماری کی حالت کے اندر ہیں، آپ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر بار بار پوچھا جا رہا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا ابو بکر کو کہو مرو ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. سید عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ابو بکر کا دل بہت نرم ہے، بہت نرم ہے ابو بکر کا دل، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا ہے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کی زندگی کے اندر نمازیں پڑھائی ہیں مصلی نبوی پہ کھڑے ہو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو جانشین مقرر کیا. اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام کے اندر کتنی محبت تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل کے اندر کتنا احترام تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آیا، اس نے آ کے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. کہنے لگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عمر میں نے
اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور آپ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ شرف اور مقام عطا کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب اس کو ڈانٹنے لگے اور جب میرے پاس سے اٹھا دیا اس کو۔ ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، آپ نے اس شخص کو واپس بلایا، دوبارہ پھر بلایا، کہنے لگے مجھے وہ خواب دوبارہ سناؤ جو اس وقت آپ نے سنایا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقت تو آپ نے ڈانٹ دیا تھا، آپ نے منع کر دیا تھا۔ عمر بن خطاب فرمانے لگے تجھے پتا نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق زندہ ہے اور ان کی زندگی کے اندر تم میری فضیلت بیان کر رہے ہو؟ ابو بکر کی زندگی کے اندر تم میری فضیلت بیان کر رہے ہو؟ بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان لوگوں کی کتابوں کے اندر جو اس خلافت کے قائل نہیں ہے، ان کی کتابوں کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو شخص میں علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اس کو کوڑوں کی سزا دوں گا، میں اس کو کوڑے ماروں گا، میں اس کو سزا دوں گا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس دور کے اندر کہ جب لوگ ان صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں؟ میرے پاس میدان ہے سوشل میڈیا کا، میں اس کے اوپر ان نفوس قدسیہ کی محبت کو لوگوں کے درمیان عام کروں، ان کے فضائل و مناقب کو لوگوں کے درمیان عام کروں، پھر میں اپنی زندگی کو بھی ایسے بنانے کی کوشش کروں، اپنی زندگی کو بھی کہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کیسی تھی، نمازوں سے محبت کیسی تھی اور ان کا دل کتنا نرم تھا۔ سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ خرچ کیا کرتے تھے، میں نے وہ روایت آپ کے سامنے 2-3 دفعہ پہلے بھی بیان کی، خرچہ بند کیا، اللہ کی طرف سے آیات اتری ہیں، فوری اپنی جو بات تھی کہ میں آج کے بعد مصطح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، فوری واپس لے لی۔ دل کے اتنے نرم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ عمر بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر رو رہے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے؟ کہ اللہ کے رسول میں تو کئی دنوں سے رو رہا ہوں، 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا۔ فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ آپ دیکھیے ان لوگوں کے اندر نماز کی کس قدر محبت تھی۔ میں بھی آج صحابہ کرام سے محبت کا دعوے دار ہوں، کیا میرے دل کے اندر نماز کی اتنی محبت ہے؟ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نماز کی اتنی قدر و منزلت ہے میرے دل کے اندر؟ پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آج سے 1 مہینہ پہلے میری تکبیر اولیٰ بغیر کسی وجہ کے رہ گئی تھی اور میں اپنی اس سستی کے اوپر 1 مہینے سے رو رہا ہوں، 1 مہینے سے رو رہا ہوں۔ میری جماعتیں ضائع ہو جاتی ہیں، میری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ نماز اتنی قیمتی ہے، نماز اتنی قیمتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کی قدر و منزلت کس قدر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، نمازوں کے ساتھ محبت، اور ان کے دل کتنے نرم تھے اور یہ آپس میں محبت کرنے والے کتنے تھے، کس قدر آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحماء بینہم، اللہ رب العزت نے ان کو کہا آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے۔ کیا میں اپنے بھائیوں کے لیے رحم دل ہوں؟ اپنے عزیز و قارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے؟ تو یہ صحابہ کرام کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھیں اور جیسا ایمان ان کا تھا ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر ان کی
طریقہ کار کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ واخر